تو میں یہ چاہتا تھا کہ ڈاکٹر صاحب ہم اگلے مرحلے میں آپ سے ہی جاننا چاہیں گے کہ کون سے ایسے لوگ ہوتے ہیں، چونکہ سارے اس کو تو ہم کور نہیں کر سکیں گے نا پروگرام میں، تو خاص طور پہ جو آپ سمجھتے ہیں کہ ہاں بھائی یہ امراض ایسے ہیں کہ جن کے مریضوں کو آج کے پروگرام سے زیادہ سے زیادہ جو استفادہ کر سکتے ہیں، اور ان پر ہم بات کر لیں گے. تو مگر پہلے مرحلے میں میں چاہوں گا کہ جو پہلا ہمارا سیگمنٹ ہے اس میں ہم اس پر بات کریں کہ جو لوگ بالکل صحت مند ہیں بظاہر اور بالکل ٹھیک ہیں، کوئی بہت ایشو نہیں ہے انہیں، کسی بھی نوعیت کا ہائپر ٹینشن نہیں ہے، شوگر نہیں ہے، ہارٹ کا کوئی ایشو نہیں ہے، کڈنی کا ایشو نہیں ہے، لیور کا ایشو نہیں ہے، جسے کہتے ہیں ہارٹ برن، کوئی ایسیڈیٹی کا ایشو، کسی بھی نوعیت کا کوئی ایشو. یہاں بعض اوقات یہ رمضان میں یہ بھی ایشو ہو جاتا ہے، ہاضمے وغیرہ کا، کسی نوعیت کا ایشو نہیں ہے. مگر ان کو بھی کیا احتیاط کرنی چاہیے تاکہ صحت برقرار رہے، اور صحت برقرار رہے گی تو جیسے کہ میں نے ابتدا میں کہا کہ آپ زیادہ یعنی کہ رمضان کی جو فیوز و برکات جو ہیں وہ سمیٹ سکتے ہیں. جتنا فٹ ہوں گے اتنی عبادت بھی آپ بہتر طور پہ کر سکتے ہیں. بالکل ایسے ہی. تو سب سے پہلے تو اگر آپ صحت مند بھی ہیں مگر پھر بھی کن چیزوں کا آپ کو خیال رکھنا چاہیے؟ آپ دونوں سے میرا سوال ہے، میں ڈاکٹر صاحب شروع جی ٹھیک ہے. اپنی فطرت کے ساتھ انسان صبح اٹھنے سے لے کے رات گئے تک، بلکہ رات کو سو جائے تو اٹھ کے پھر دوبارہ اگر آنکھ کھل جائے تو پھر کچھ نہ کچھ کھانے پینے لگ جاتا ہے، تو یہ اپنی فطرت کے ساتھ بگاڑ پیدا کرتا ہے. یہ فطرت کے خلاف ہے، فطرت کے خلاف ہے. اگر ہم اس کو قرآن سے دیکھتے ہیں، چونکہ میرا پروجیکٹ آلریڈی چل رہا ہے کوئی 37 ملکوں کے اندر کے بیک ٹو نیچر، اور فطرت کی طرف ہمیں لوٹنا ہے کیونکہ ہم فطرت سے بہت دور جا چکے ہیں. بہت دور چلے. قرآن کے اندر ہی اللہ تعالیٰ نے ہمارے جو فرمایا کہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اگر ہم اس قرآن کا فلسفے سے تو تندرستی کو سمجھیں تو قرآن کے اندر آیت ہے سورہ الاعراف آیت نمبر 31 ہے کہ کلوا واشربوا ولا تسرفوا، سبحان اللہ، کھاؤ اور پیو اور اسراف، حد سے تجاوز نہ کرو. اللہ للے ترلے کرنے والوں یعنی جو زیادہ کھاتے ہیں، بار بار کھاتے ہیں، اوور ایٹنگ کرتے ہیں، اللہ ان کو پسند نہیں فرماتا. لیکن ہم یہاں پہ ان کے گن گاتے ہیں جو زیادہ کھاتے ہیں. دوسری بات اگر ہم قرآن ہی سے دیکھتے ہیں تو سورہ بقرہ ہے، وہاں پہ چیپٹر نمبر 2 ورس 259 کہ فَانْظُرْ إِلَىٰ طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّ، کیا انسان اپنی خوراک، کھانے اور پینے والی چیزوں پہ غور کرو، یہ گلا سڑا تو نہیں ہے. اب گلنے سڑنے کی چیزیں ہمیں کہاں سے ملیں گی؟ سب سے پہلے تو ہمارے گھروں میں جو فریج پڑا ہے، فریزر پڑا ہے، وہاں پہ ہر چیز آپ کی گل سڑ رہی ہے، اور وہ فروزن فوڈ یا جو بھی چیزیں ہم پکا کے اس میں رکھتے ہیں، آٹا گوندھ کے ہم نے اس میں رکھا ہوا ہے، چاول بنا لیے، کھا لیے، بچ گئے اس میں رکھ دیے، نکالے گرم کیے اوون میں، جتنے کھانے لے لیے باقی پھر اس میں رکھ دیے، پھر نکالے. تو وہ ساری چیزیں نا شاہ جی خراب ہو رہی ہیں اور خراب ہو چکی ہوئی ہیں. اگر آپ دیکھیں نا کہ خواتین کپڑے دھو کے جب سکھاتی ہیں، خشک کرتی ہیں، تو شام کو جب وہ ان کو طے کر کے انہوں نے رکھنا ہوتا ہے تو جو کپڑا 5% میں بھی مائنر سا نمی کے ساتھ ہو وہ طے کر کے انہی کپڑوں کے اندر نہیں رکھتے، اس لیے کہ وہاں سے فنگس آئے گی، الی لگے گی، بیڈ سمیل ہوگی اور وہ خراب ہو جائیں گے، باقی کپڑ بھی خراب کرے گا. تو ہم وہ فریج کے اندر دیکھتے ہیں کہ نمی کتنی ہے. یہاں سے اتنا مجھے بتائیے گا، تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ فریج میں بالکل بھی نہیں رکھنا چاہیے، یا 2-3 گھنٹے صبح، یعنی کہ صبح کا کھانا دوپہر میں، دوپہر کا کھانا شام کو بھی نہیں کھانا چاہیے، یہ آپ کہہ رہے ہیں؟ رکھنا ہی نہیں چاہیے. دیکھیں ہم اپنے پیرنٹس کو دیکھیں، صرف ایک وقت کا کھانا کھائیں اور وہ اس کو سر عمدہ اور تر و تازہ کی بات ہے نا، اکارڈنگ ٹو قرآن اگر ہم دیکھتے ہیں تو عمدہ اور تر و تازہ کھاؤ. صحابہ کہف کو ہم دیکھتے ہیں جب سورہ کہف کے اندر، تو جب وہ غار میں تھے تو جب اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھایا نا تو کہتے ہیں کہ اللہ میاں ابھی تو اونگ آئی تھی، ابھی آنکھ لگی تھی نا، تو انہوں میں سے ایک نے کہا کہ ابھی بھوک لگی ہے، کیا کریں؟ تو اللہ نے ان سے فرمایا کہ آپ اپنے میں سے کسی ایک کو جو سکے تمہارے پاس ہیں وہ دے کر الی المدینہ شہر کی طرف بھیجو، یہ تمہارے لیے کچھ لے کر آئے. تو وہاں اللہ نے ان کی رہنمائی بھی فرمائی ہے. قرآن کی آیت موجود ہے کہ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا، کہ اب یہ جائے بازار سے جو کچھ لانا ہے وہ دیکھ سوچ کے لیکن عمدہ اور تر و تازہ لے کر آئے. وہاں پہ بھی جی آئے، وہاں بھی ہے. اب مجھے یہ بتا دیجئے کہ آج ہم اپنے بچوں کو یا کسی کے گھر ہم جائیں تو وہ اپنے بچوں کو کوئی چیز بازار سے جو لینے کے لیے بھیجتے ہیں تو سب سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ بیکری پہ جانا ہے. تو جتنی بیکری آئٹمز ہیں مطلب وہ ساری کی ساری نہ عمدہ ہیں نہ تر و تازہ ہیں. تو فریج سے گریز کرنا، فریج سے گریز ایک تو یہ ہو گیا. اور صحت مند رہنے کے لیے کیا آپ ڈاکٹر صاحب؟ پہلے تو ڈاکٹر صاحب نے فریجیں بکاتی ہیں ساری. جی ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب کی بات کو یہ آگے بڑھاؤں گی کہ آپ جو سحری کرنی ہے وہ بھی آپ جو ہے وہ ایک چپاتی لیں اور اس کے اوپر دیسی گھی لگا لیں، پراٹھا نہ کھائیں، پراٹھا نہ لیں، اور جو آپ کا سالن ہو جو آپ کھانا چاہ رہے ہیں وہ آپ لے لیں. اور جو بالکل صحت مند ہے وہ بھی پراٹھا نہ کھائے.
सर बेहतर है कि ना खाए, क्योंकि उससे जो एसिडिटी होती है, क्योंकि मोस्टली लोग यूं करते हैं कि नमाज पढ़ी और फिर वो 1-2 घंटे सोते हैं। अगर कोई सोने वाला नहीं है, जैसे मेरी ये ख्वाहिश होती है, मैं कभी अमल कर पाऊँ ना कर पाऊँ, कि सहर के बाद फिर सोए ना आदमी और फिर आखिर तक यानी कि अफ्तार तक चले, मैं उनमें से हूं ना, तो उनके लिए भी आप समझती हैं कि ये मामूल नहीं होना चाहिए? पराठा तो बेहतर है कि ना ही पराठा खाएं, बंद करो। पराठा नहीं पराठा खाना जो है ना चाहिए। बेसिकली एसिडिटी तजाबियत पैदा करता है, स्कील है, आप हजम नहीं कर सकेंगे उसको, बीमारी पैदा करेगा। भले आप ना भी लेटे तब भी कुछ भी नहीं, दोनों सूरतों में आपको वो मतलब आप सादा रोटी जैसे फुल्का कहते हैं, फुल्का बनाएं, नीचे उतारें, उसके ऊपर देसी घी चोपड़ना जिसको हम कहते थे, वो जितना मर्जी लगा लें, चोपड़ी आप और दो-दो, हाँ, हैं? चोपड़ी 2-2 का 4-4, उसके बाद चूरी आप खा सकते हैं जैतून का तेल उसके ऊपर लगा सकते हैं, आप उसको नीचे उतार के आप उसकी चूरी बना सकते ठीक हैं। है। आखिरी बार पराठा कब बनाया था आपने लिए? सर मुझे याद नहीं है, ये क्योंकि ये एक तो खाते फायदा ही यही हो गया कि ये तो आपको बनाना या बनवाना नहीं पड़ता नहीं, होगा। वैसे मुझे बनाने के बहुत तरीके आते हैं, नहीं, मैं नहीं पराठा कह रहा कि के आपको आता तरीकों नहीं से, है। लेकिन मैं कह ये रहा हूं डॉक्टर आपकी साहब जान नहीं छूटी। खाते। मैं डॉक्टर साहब से पूछने वाली थी कि पराठा मना कर दिए, सहरी में जो लोग पराठा खाते हैं वो फिर क्या खा के सहरी करें? हाँ, जिनको आदत है वो ये कहें। जिनको आदत है। देखें वो उसी पराठे को सिर्फ तरीका चेंज कर लेना कि आप उस पराठे को करें चोपड़ियां वाला जो है ना, चोपड़ी कर लेना उसको, उस सूरत में तो कोई मसला नहीं, वो बहुत problem ऑयल वाला नहीं ना करेगा। हो। नो चोपड़ी आपको नहीं पता चोपड़ियां? तवे के ऊपर घी नहीं लगाना चाहिए ना, तवे के ऊपर घी नहीं वो लगाना। कह रहे हैं कि फुल्का जब बन जाए हाँ जी। उसके ऊपर फिर आप देसी घी लगा लें, ऑलिव ऑयल लगा लें, वो ये ठीक है। उसको कहते हैं चोपड़ी। अच्छा, चोपड़ ठीक है। लेना। मनपसंद की शादी हुई हो नाले चोपड़ियां नाले दो सलामी भी आ जाती है ना। और इसके अलावा किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए जो बिल्कुल सेहतमंद है? जो सेहतमंद है ना, देखें एक तो उसके अलावा जो चाय का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है ना हमारे यहाँ, इसको देखना है, क्योंकि चाय के अंदर जो चाय की पत्ती है उसके अंदर फ्लेवोनाइड एक केमिकल होता है, और जो दूध है उसके अंदर कैसीन नाम का प्रोटीन होता है, दोनों जब मिक्स होते हैं तो ये बड़ा खूबसूरत सा एक पॉइजन, बट स्लो पॉइजन ये वर्क करता है, बेशुमार मसाइल पैदा करता है, एसिडिटी है, तजाबियत है, गैसेज हैं, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम करता है, ब्लोटिंग होती है, इसी से आगे चल के ब्लड प्रेशर आ रहा है, इसी से आगे चल के डायबिटीज़ के इश्यूज आ रहे हैं, इसी की वजह से आपको पाइल्स बवासीर के इशू आ रहे हैं, अल्सरेटिव कोलाइटिस हो रहा है, आईबीएस के इश्यूज आ रहे हैं, खुश्की पैदा करता है। सबसे बड़ी बात ये कि आपके तरावट जो होती है बॉडी के अंदर तरी नहीं। तो आप ये फरमा रहे हैं कि रमजान के दिनों में खास तौर पे अगर सेहतमंद आदमी भी है तो उसे चाय से गुरेज करना चाहिए। अच्छा, गुरेज का मतलब है कि एक कप भी ना पिए? अदरक, जीरा और पुदीना का कहवा बना के शाजी आप लीजिएगा, ठीक है, तो चाय को देखिएगा फिर कैसे छूटती है। और चाय अदरक, जीरा और पुदीना, और क्या मिकदार होनी चाहिए इसकी? मिकदार इसकी ये होगी कि आपकी ये हाथ की उंगली का पहला एक पोर, ठीक है, जितना है अंगूठे का, इतना का आप टुकड़ा अदरक का ले लें, छिलका उतारें और इसको मोटा मोटा काट लें, आधा चम्मच जीरा सफेद ले लें, और 2 या 3 टहनियाँ पुदीने की, वो जो हम गुट्ठी लेते हैं सब्जी वाले से, 2-3 टहनियाँ पुदीने की पत्तों समेत लेकर उनको धो के, तो इसको आप 2 गिलास पानी में डाल दीजिए, ठीक है, और इनको चूल्हे पर रख के आप इसको पकाना शुरू कर दें। जब ये दरमियानी सी आंच पे पकते हुए 1 गिलास रह जाए तो आप इसे नीचे उतारिए, ये आपके पास 2 कप का वो तैयार हो चुका होगा। ठीक है, गुड़ शक्कर डाल लीजिए या शहद में से कोई चीज़ अगर है तो वो डाल लीजिए, और उसके बाद 2 कप तैयार है, एक खुद पीजिए, एक दूसरे को पिलाइए। सुभान अल्लाह। और इसके फवायद क्या है? इसके फवायद ये हैं कि जो लोग मैदे की दवाइयाँ खा रहे हैं ना अरसा दराज से, उससे जान छूट सकती है अगर हम अदरक, जीरा और पुदीना के कहवा पे जाएं।